السلام علیکم، ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں بلکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں کو بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تفسیر سیرۃ الجنان: مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، گناہ گاروں کو، کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے، اب جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی آخرت بھی ہے، آخرت بھی آنی ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت بھی ہے، اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے مائنڈ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ قیامت آنی ہے، آخرت ہے، جواب دہ ہمیں ہونا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ جب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا بنے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ جب جیسے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے تو ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار قیامت تو ہے، یہاں بچ کے تو وہاں تو پھنس جائیں گے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو خیر، احتیاط کرنی چاہیے ہم سب کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی چھوٹی بڑی جسمانی، ظاہری، باطنی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق: عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے تو وہ تعظیم کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب اساتذہ کے یا کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ تعظیم ہوگی، کہ ہم اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔